والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت قرآن مقدس کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد خاطر قادری صاحب. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا انوار صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. مامی بابا سے بیٹا صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بنے دو اور میرے قریب میرے چار ساز و بندہ نواز میرے قریب میرے چار ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں میں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں اور حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نے عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نے عنوان
کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے، کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے، سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفلیں۔ واہ واہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ محترم سفیر صاحب، آپ کی رفیق حیات اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی خوش نصیب عورت تھی کہ جن کے وصال کے بعد ان کے گھر میں یہ اس طرح کی خوبصورت محفل سجائی جا رہی ہے، اور صرف قرآن مقدس کی تلاوت نہیں بلکہ قرآن مقدس کو سمجھنے اور سمجھانے کا بھی ایک اہتمام کیا گیا ہے۔ اور محترم شیراز صاحب کی والدہ محترمہ، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، مگر ہم تحریک کے دوستوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ان کے اثار ثواب کے لیے ایک ایسی محفل سجائی جائے جو ایک منفرد انداز کے ساتھ ہو، اس طرح جس طرح آج کل ہمارا ایک رسم و رواج نیازوں کا بن چکا ہے۔ وہاں پہ لنگر کا تو وسیع اہتمام کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو محلے داروں کو بلایا جاتا ہے، مگر اس طرح کا منظم اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے آج ہم نے اس طرح کا یہ انتظام کیا ہے کہ جب ابھی آپ مہمان خصوصی صاحب کو سنیں گے اور اس کتاب کو سمجھیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کتنا ہی لطف ہے اور اس کا کتنا ثواب ان کو ملے گا۔ تو اب تمام سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پرسکون بیٹھیں، اور جو احباب باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ سارے ایک دل جمی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ یہ خوبصورت خطاب سن کے اس کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ پاک آج کی اس بابرکت محفل کو قبول فرمائے۔ اب آج کے میں مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا صابر کمال بٹو، نائب ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں خطاب ذیشان فرمائیں۔ تھوڑا لمبا کریں، کھولیں یہاں، ٹھیک ہے۔ افطار صاحب وہ نام مجھے لکھ کے دے دیجیے، فوت ہوئے کاغذ پہ لکھ کے دے دیں۔ وہی نا، زوجہ بھی ہے کسی کی؟ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی امی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ ہو، چونکہ آپ اصالِ ثواب کی مجلس میں آئے ہیں تو یقیناً ہر شخص یہ نیت لے کے آیا ہے کہ میں نے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجنا ہے۔ تو تحفہ جب کوئی کسی کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے تو یقیناً بیزاری کے ساتھ تحفہ نہیں دیا جاتا، تحفہ خوشی کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے اور دل سے دیا جاتا ہے اور اخلاص سے دیا جاتا ہے اور محبت سے دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جہت سے آپ کا اس دنیا فانی سے چلے جانے والے یا چلی جانے والی سے تعلق تو ہوگا۔ کوئی کسی کی زوجہ ہے، کوئی کسی کی ماں ہے، کوئی کسی کی پھپھی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ جڑتا ہے۔ تو چلیں باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، اسی رشتے کی نسبت کو سامنے رکھ کے محبت کے انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں تاکہ اس درود پاک کا ثواب بھی مرحومین کی روح کو اصالِ ثواب کیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ایک دو اشعار حضور کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی، اے آقا جے تیرا دوارا نہ ہوندا، کیویں کوئی سنبھلدا بھلا وچ غماں دے، کیویں کوئی سنبھلدا بھلا وچ غماں دے، اے آقا جے تیرا سہارا نہ ہوندا، کیویں کوئی سنبھلدا بھلا وچ غماں دے۔ ادب نال ڈبیا اے سورج نبی نو، سو رب
دیے کیندا سیا کے اثر تے سورب دی کیندا سیا کے اثر تے میں ڈب کے کدی وی واپس نہ آوندا میں ڈب کے کدی وی واپس نہ آوندا اے آقا جے تیرا اشارہ نہ ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں ڈب کے کدی وی واپس نہ آوندا اور میدان محشر ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سر انور سجدے میں ہے سبحان اللہ بخاری کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں بخاری کی حدیث سر انور سجدے میں ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے میرے محبوب ارفع رأسک اپنا سر اٹھا سبحان اللہ سجدے سے سر اٹھا چاہتا کیا ہے بات بتا کیا لینا ہے کیا کہنا چاہتا ہے اب بھی سجدے میں یہاں سر رکھا ہے دنیا میں تھا مکہ میں تھا تو تب بھی سر تیرا سجدے میں تھا مدینہ میں تھا تو سر تیرا سجدے میں تھا ہیرا میں تھا تو سر سجدے میں تھا سور میں تھا تو سر سجدے میں تھا طائف میں تھا تو سر سجدے میں تھا محبوب سر اٹھا بول کیا چاہتا ہے آج جو کہے گا مانا جائے گا جو مانگے گا دیا جائے گا کیا چاہتا ہے اب وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے باری تعالیٰ ربی حب لی امتی میری امت کو بخش دے وہاں بھی حضور کو اپنی امت کی پڑی ہوگی اب اس ساری منظر کشی کو شاعر نے ایک جملے میں کہا ہے اور ایک شعر میں اور مصرے میں کہا ہے وہ کیا کہ کیا مصطفیٰ نے کہ اے میرے مولا رہا کر دے سارے ایک کملے تے کو جے رہا کر دے سارے ایک کملے تے کو جے اگر رب کی جواب دیندہ ہے کہ یا رب نہ دیندہ میں کدے بھی رہائیاں کہ یا رب نہ دیندہ میں کدے بھی رہائیاں تو سب نال مینو جے پیارا نہ ہو کہ آم رب نہ دیندہ میں کدے بھی رہائیاں تو سب نال مینو جے پیارا نہ ہوگا کیڑے در تے جاندے اس سارے سوالی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام ثناخان مصطفیٰ اور آپ کے علاقے کے معتبر سیاسی مذہبی دینی شخصیات جو تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن بسلسلہ ذکر اہل بیت اور جو آج کے پروگرام کو نسبت ہے وہ اصال ثواب
کہ سلسلہ میں اس درس عرفان القرآن کا انعقاد ہے۔ محترم بھائی محمد سفیر صاحب کی زوجہ محترمہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے آج کا پروگرام ہے۔ محترم شیراز صاحب کی والدہ چلی گئیں، شکیل صاحب اور منظور صاحب کی والدہ اور ہمشیرہ، تو یقیناً کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی تعلق اور نسبت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس علمی، فکری اور روحانی نشست کے صدقے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے اور قبر کی منزلیں اللہ رب العزت ان کی آسان فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یقیناً دنیا میں ہر کسی کو کسی نہ کسی سے کوئی نسبت ہوتی ہے، کوئی اپنی نسبت اپنے پیر سے پختہ رکھتا ہے، کوئی استاد سے پختہ رکھتا ہے، کوئی شیخ سے پختہ رکھتا ہے، کوئی والدین سے پختہ رکھتا ہے، کوئی دوست سے پختہ رکھتا ہے۔ دنیا میں کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جن کی نسبت محمد و آل محمد سے پختہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کی غلامی کی نسبت یہ ایسی نسبت ہے کہ نہ دنیا میں ناکام ہونے دیتی ہے اور برباد ہونے دیتی ہے، یہ آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے، دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 25واں پارہ جو 114 سورتیں ہیں ان میں سورہ کا نمبر ہے 42، اور جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس آیت کا نمبر ہے 23۔ اگر یہاں ایک جملہ عرض کروں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے احباب بیٹھے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ جن 5 تنوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، 5 ہستیوں کا، 5 تن پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت نسبت دی ہے کہ اس آیت کے دونوں ہندسوں کو جمع کیا جائے تو تب بھی 5 ہی بنتا ہے۔ 23 ہے نا، 2 اور 3، تو 2 اور 3 کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ 5 بنتا ہے۔ تو سامعین احتشام اس سے ایک یہ بھی چیز اخذ ہوتی ہے کہ صرف اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو، حضور کے غلاموں کو نہیں کہا کہ میرے محبوب کی اہل بیت سے مودت اور محبت رکھنا، اللہ خود بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں ابتداءً تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان، عہدیداران، محترم حافظ محمد آفتاب قادری صاحب، یہ ہمارے ناظم ہیں پورے کشمیر کے، یہ ساری کاوشیں ان کی بھی محنت ہے۔ محترم تحصیل ناظم ضیاء الحق قمر صاحب اور پرنسپل منہاج ماڈل سکول اور ہمارے تحریک منہاج القرآن کے بڑے جو ایکٹیو کارکن ہیں محترم علامہ محمد لطیف قادری صاحب، اور ان کے ساتھ جملہ جتنے بھی احباب آج کی بزم میں تشریف لائے، دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم، میرے محبوب اعلان کر دے کہ میں لا اسألکم، میں کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ، اس پر اجرن، بطور معاوضہ، بطور اجرت، ہاں، الا المودۃ فی القربى، فقط ایک چیز کا طلبگار ہوں، ایک چیز تم سے طلب کرتا ہوں، تم سے مانگتا ہوں، وہ کیا؟ کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ۔ اب اگر کوئی مطلقاً انکار کر دے، مطلقاً اس آیت کا کہ ایسا ہے ہی نہیں، تو گویا وہ اہل بیت کے بغض میں تو اس چیز کا انکار کرے گا کہ کہیں اہل بیت سے محبت نہ رکھنا پڑ جائے، مگر اگر وہ مطلقاً اس آیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مضمون کی ابتدا لفظ قل سے کی ہے۔ کس سے بولیے؟ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جو تھوڑے ہوتے ہیں نا تعداد میں، وہی جاندار ہوتے ہیں۔
وہی شاندار ہوتے ہیں، وہی محبت والے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ تعالی ہماری جو مجالس ہوتی ہیں ان کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا، وہ علمی کیفیت سے ہوتا ہے، فکری کیفیت سے ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی علمی سطح کیا ہے، اس کی فکری سطح کیا ہے، اس کے سوچنے کا انداز اور سوچنے کا معیار کیا ہے۔ تو اللہ نے اس مضمون کی ابتدا لفظ اونچا بولیے لفظ قل سے کی، حالانکہ اگر اللہ رب العزت فرماتا کہ لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تو مضمون لا اسألکم سے ابتدا کر کے تب بھی مکمل سمجھ میں آ رہا تھا، بات سمجھ میں آ رہی تھی، مضمون مکمل ہو رہا تھا، مگر اللہ رب العزت نے یوں ابتدا نہیں کی، اس نے ابتدا کی لفظ قل سے، اے میرے محبوب یہ بات تو ان لوگوں سے کہہ دے۔ اے میرے محبوب یہ بات بولیے تو ان لوگوں سے کہہ دے۔ مالک کیا اعلان ہے، کیا بات کہنی ہے؟ فرمایا انہیں کہہ دے کہ لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ یہ مخلوق تو تیری ہے، تیرے حضور جھکتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھے خدا مانتے ہیں، تو ان کا رازق ہے، تو ان کا مالک ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ باری تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہے، مناجات بھی سنتا ہے، سب کچھ تو ہی کرتا ہے، تو تو براہ راست خود انہیں کہہ دے کہ میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت اور مودت کرنا، یہ درمیان میں جو قل لایا ہے اسے نکال دے۔ تو بارگاہ خدا بندی سے جواب آتا ہے، ہاں ہاں میرے محبوب یہ جن کو اعلان سنانا ہے یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے ہی نہیں سمجھے، یہ ان سے میرا کیا تعلق ہے؟ میرے محبوب یہ مجھے تب سے جاننے لگے جب سے تو نے انہیں بتایا وہ ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے محبوب یہ مجھے جانتے ہیں تیرے وسیلے سے، تیرے توسل سے، تیرے واسطے سے جانتے ہیں۔ تو دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا میں جب کوئی بہت بڑا اعلان کروں، بہت بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس مضمون کی ابتدا میں لفظ قل لے کے آتا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے سب کی؟ اس مضمون کی ابتدا میں لفظ قل لاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اب عقائد کے باب میں، عقائد کے دنیا میں سب سے عقیدہ عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید۔ کیا ہے بولیے؟ عقیدہ توحید۔ اب دیکھیے اللہ نے جب عقیدہ توحید کا اعلان کرنا تھا، اپنی توحید اور وحدانیت کا، اپنے ایک ہونے کا، اپنے رب ہونے کا، اپنے خدا ہونے کا اعلان کرنا تھا، تو وہ چاہتا تو وہ اعلان کر دیتا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، مگر مضمون کو یوں شروع نہیں کیا۔ حالہ مضمون مکمل بھی ہو رہا تھا، بات سمجھ بھی آ رہی تھی، جملہ سمجھ بھی آ رہا تھا، مگر اللہ نے یوں نہیں کہا۔ فرمایا میرے محبوب تو اپنی زبان سے کہہ دے قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ پتہ چلا جب خدا کوئی بڑا اعلان کرنے لگے تو بڑا اعلان کرواتا ہے، وہ حکم اسی کا ہوتا ہے، مگر اعلان زبان مصطفیٰ سے کرواتا ہے۔ اعلان کا کس سے کرواتا ہے بولیے؟ زبان مصطفیٰ سے کرواتا ہے۔ قرآن مجید میں درجنوں آیات ایسی ہیں کہ جن کا اعلان اللہ نے زبان مصطفیٰ سے کروایا۔ اب 2 سے 3 آیات پیش کر دیتا ہوں۔ ایک اللہ رب العزت نے جب اپنی محبت کو دینے کی بات آئی، رب نے چاہا کہ میں اپنی اس مخلوق کو اپنی محبت دوں، اپنی محبت دوں، تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ محبت دوں گا بھی اسی محبوب کے صدقے جس محبوب کے صدقے یہ مجھے جاننے لگ گئے، یہ مجھے جاننے لگ گئے۔ تو فرمایا میرے محبوب تو اعلان کر دے۔ باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ
फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा में आ जाओ। गोया अल्लाह की मोहब्बत अकीदा तौहीद हो, कोई शय हो जिसका ऐलान जुबाने मुस्तफा से करवाया जा रहा हो, वो इस अमर पर दलालत करता है कि रब बताना जा रहा है कि जो शय देना चाहता हूं दूंगा वसीला मुस्तफा से, दूंगा वास्ता मुस्तफा से। गोया जब तक कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से तौहीद लेना चाहे, अकीदा वहदानियत को लेना चाहे, खा कोई मोहब्बत खुदा को लेना चाहे, ये सारी चीजें मिलेगी उसी को जो पहले दरे रसूल पे जाएगा। जो पहले बोलिए दरे मुस्तफ़ा पे जाएगा। अब ये आगे चल के अर्ज करूंगा कि दरे मुस्तफ़ा पे जाने के लिए पहले कौन सा दर चाहिए। जैसे अल्लाह के दर पे जाने के लिए, उसकी खुशनुदी पाने के लिए, उसकी मोहब्बत पाने के लिए मशरूत है कि पहले दरे रसूल पे आया जाए, पहले दरे रसूल पे आया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मोहब्बत भी उन्हीं को मिलेगी, मेरा कुर्ब भी उन्हीं को मिलेगा महबूब जो तेरे दरवाजे पे आएंगे। क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, वल्लाहु युती अना कासिमुन, देता वो है तकसीम मैं करता, देता वो है तकसीम मैं करता हूँ। अगर आपका ज़ौक़ हो तो किसी शायर ने क्या खूबसूरत शेर कहा, खुदा ने इस लिए कासिम उन्हें बनाया है, खुदा ने इस लिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं, कि बांटने का सलीका इस पे 20 दलाइल है, मगर चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, ये 3 दलाइल इस पे काफ़ी हैं। अल्लाह जब कोई बहुत बड़ा ऐलान करना चाहे तो इब्तिदा कहाँ से करता है? ऊंचा बोलिए, किससे? कुल से। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला असअलुकुम, मैं सवाल नहीं करता। क्या नहीं करता? सवाल। मेरे महबूब तू कह दे मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। क्यों सवाल नहीं करता? इसलिए कि सवाल तो मैं तब करूं जब मुझे कोई हाजत हो। मैं तो खुद देने वाला हूँ, मैं तो खुद अता करने वाला हूँ, मैं तो खुद तुम्हें, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया व अम्मस्साइला फला तनहर, मेरे महबूब जब तेरे दरवाजे पे कोई मंगता आ जाए, कोई सवाली आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, फला तनहर, उसे झिड़कना ना, बल्कि वो जो लेने आए उसके दामन में भर के भेजना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमाना कि मेरे महबूब तेरे दर पे कोई सवाली आ जाए तो खाली ना जाए, तेरे दर पे कोई मंगता आ जाए तो झिड़कना, बोलिए झिड़कना ना। अल्लाह का ये अपने महबूब के बारे में फरमाना इस अमर पर दलालत करता है कि वो मुस्तफ़ा देने वाला, वो महबूब बोलिए देने वाला। और जो देने वाला हो वो किसी से क्यों मांगे? जो देने वाला हो, ला असअलुकुम, वो सवाल किसी से क्यों करे? अब कहा ला असअलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। अलैहि, ये जो अलैहि है इससे उलमा और मुफस्सिरीन ने मुराद लिया है कि इससे मुराद वो ताजदार कायनात की जो तबलीग है, वो जो उम्र भर करते रहे, मक्का से लेकर मदीना, ताइफ,
تبوک بدر کبھی کہیں تاجدار کائنات جو جد و جہد کرتے رہے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، اقامت دین کے لیے تاجدار کائنات جو سٹرگل کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، حتیٰ کہ وادی طائف میں جب وہ سٹرگل کر رہے تھے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے، تو لوگوں نے گالیاں بھی دی، لوگوں نے پتھر بھی برسائے، مجنوں بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، پاگل بھی کہا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد دعا نہ کی، ان کے لیے دعا کی۔ اب آقا فرما رہے ہیں کہ لا اسألکم علیہ، میں اس ساری جد و جہد پر جو مکہ میں کرتا رہا، مدینہ میں کرتا رہا، طائف میں کرتا رہا، پریشانیاں جھیلی، گالیاں کھائیں، لوگوں نے برا بلا کہا، پتھر مارے، اس ساری سٹرگل پہ بطور معاوضہ، بطور اجرت تم سے کوئی شے نہیں مانگتا، بطور اجرت تم سے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو یقیناً آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ آقا علیہ السلام اگر اس ساری تبلیغ دین پر بطور معاوضہ اور بطور اجرت کچھ نہیں مانگ رہے تو کیا یہ تبلیغ باقی نبیوں نے بھی تو کی تھی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک باقی انبیاء بھی تو کرتے رہے، کیا باقی کسی نبی نے بھی کہا؟ ہاں، قرآن مجید میں سورۃ الشعراء کے اندر سورت اس کی آیت نمبر 109 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں یہ جو دین تبلیغ کرتا رہا ہوں، اشاعت دین کرتا رہا ہوں اور دین کی ترویج کے لیے جد و جہد کرتا رہا ہوں، میں اس پہ کوئی اجر، اے میری قوم والو وما اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میرا اجر، اونچا بولیے، میرا اجر اللہ کے ذمے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے ذمے۔ آپ کہیں گے جب ہر کوئی کہتا رہا کہ میرا اجر اللہ کے ذمے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اجر نہیں مانگتا الا المودۃ، مانگ بھی لیا کہ میری اہل قرابت سے محبت اور مودت رکھنا۔ جب کسی نبی نے اپنی اہل بیت کی محبت نہیں مانگی، حضور بھی نہ مانگتے، یہی تو سمجھنے میں فرق رہا۔ ارے خدا کے بندے، اللہ نے مضمون کی ابتدا میں لفظ کل لگا کے بتا دیا لوگوں اگر سوال کروں تو تب بھی اعتراض مصطفیٰ پہ نہ کرنا، اہل بیت کی محبت مصطفیٰ نہیں مانگ رہا، خدا مانگ رہا ہے۔ یہ جو اہل بیت کی محبت اور مودت ہے یہ لفظ کل بتا رہا ہے کہ فقط لفظ کل کے ذریعے کلام خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، حکم خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، فرض خدا کر رہا ہے، طلب خدا کر رہا ہے، مانگ خدا رہا ہے، آگے پیغام مصطفیٰ پہنچا رہا ہے۔ اب کوئی اس بات پہ اعتراض کرے کہ فلاں نے نہیں مانگا تو مصطفیٰ نے کیوں مانگا، تو تب بھی اعتراض مصطفیٰ پہ نہ کرے، خدا پہ کرے۔ اگر کوئی کہے کہ مانگا تو جب کسی نے نہیں مانگا تو مصطفیٰ نے کیوں مانگا، تب بھی اعتراض خدا پہ کرے۔ کیوں؟ اللہ نے مضمون کی ابتدا میں لفظ کل لگا کے فرمایا میرے محبوب یہ حکم میرا ہے، تیری فقط زبان ہے، یہ حکم میرا ہے۔ اب سامعین ذی احتشام، اس آیت کریمہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے دو حصے ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ دو۔ پہلا حصہ نفی کا ہے۔ کیا ہے پہلا حصہ؟ لا اسألکم، یہ لا نافیہ ہے، اس کے ذریعے نفی کر رہا ہے کہ نہیں مانگتا۔ اور جب درمیان میں آیا الا المودۃ، الا، اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ اس بات کا ہے۔ نفی جمع سمجھتے ہو نا سارے، نفی کا اور جمع کا۔
پہلے میں انکار کیا کہ نہیں مانگتا، دوسرے حصے میں اقرار کیا کہ مانگتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ پہلے کہا نہیں مانگتا، پھر کہا مانگتا ہوں، یہ کیا انداز ہے؟ یاد رکھ لے، عربی لغت میں اور عربی زبان میں بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے بغیر اور ایک اللہ کے ساتھ۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا، اللہ پہلے کہا نہیں بنایا، پھر کہا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ کیا کہا؟ مگر اپنی عبادت کے لیے۔ پھر آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، آپ اس میں کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول۔ تو پہلا حصہ نفی کا تھا، دوسرا اس بات کا۔ بولیے، پہلا حصہ نفی کا تھا، دوسرا اس بات کا۔ تو سامعین ذی احتشام، اس جملے سے یہ بات اخذ ہو رہی ہے کہ پہلے حصے میں جب نفی کی تو پتہ چلا یہ مانگنے والا کوئی اور نہیں، خود خدا مانگ رہا ہے۔ کیا مانگنے والا کوئی اور نہیں، خود بولیے خدا مانگ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب مانگ رہا ہے تو فرض ہی کر دیتا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ فرض کر دیتا، جیسے نماز فرض کی، جیسے روزہ فرض کیا، جیسے حج فرض کیا۔ یہ ساری نیکیاں ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ نماز کیا ہے؟ نیکی ہے۔ کیا ہے؟ روزہ رکھنا کیا ہے؟ حج کرنا کیا ہے؟ صدقات و خیرات کرنا کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ یہ ساری نیکیاں ہیں، اور نیکیاں بھی ہیں فرض والی۔ کون سی؟ فرض والی نیکی ہے۔ کہا فرض کر دیتا تاکہ فرض والی نیکی کرتے ثواب ملتا، جیسے فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرض کر دیتا۔ جواب آتا ہے ہاں، اگر فرض کر دیتا تو تم نماز چھوڑتے بھی ہو، سال سال بھی نہیں پڑھتے، سال بھی، سال کے بعد عید کی پڑھتے ہو، تو میں تم نماز چھوڑو گے تو تم فقط گناہگار ہوگے۔ اسلام سے تمہیں خارج کوئی نہیں کر سکتا، دین سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ فرض اس لیے نیکی ہے، نیکی ادھر اہل بیت کی محبت اور مودت اور قرابت بھی ہے، نیکی ہے، وہ بھی بولیے ہے، فرض والی بھی نیکی، مگر دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرض والی نیکی ہے، وہ طلب والی نیکی ہے۔ کیا ہے؟ یہ فرض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ فرض والی نیکی۔ وہ کیا ہے؟ طلب والی نیکی۔ جو فرض والی نیکی چھوڑے تو گناہگار ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج، دین سے خارج، ایمان سے خارج بولیے نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا میں چاہتا ہی نہیں کہ جیسے تم نماز چھوڑتے ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں ترک کر کے فقط گناہگار ہوتے ہو، کوئی دین سے نکال نہیں سکتا، کوئی ایمان سے نکال نہیں سکتا۔ اہل بیت کی محبت میں نے فرض نہیں کی تاکہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم فقط گناہگار ہوگے۔ میں نہیں چاہتا محبوب کی کوئی اہل بیت کی محبت اور محبت چھوڑے اور مودت چھوڑے اور فقط گناہگار ہو۔ فرمایا میں چاہتا ہوں جو میری محبوب کی اہل بیت کی محبت چھوڑے وہ گناہگار نہ ہو، دائرہ ایمان سے خارج ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلکہ وہ دائرہ ایمان سے ہی بولیے۔ بھائی دونوں نیکیوں میں فرق ہے، یہ ذہن نشین رکھ لے۔ ایک فرض والی نیکی ہے، کیا ہے بھائی؟ میں مثال کے طور پر علامہ لطیف صاحب کو یا حافظ آفتاب صاحب کو کہوں کہ حافظ صاحب یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو یہ ہے، ان کو میرا حکم ہوا ہے تو یہ فرض سمجھ کے کریں گے۔ ایک میں کہوں کہ یہ فلاں چیز مجھے دے دو، پہلے جو کہا وہ فرض تھا، دوسرا جو کیا وہ طلب تھا۔ کیا تھا؟ طلب۔ اللہ نے فرض نہیں کی اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت، بلکہ طلب کی ہے۔ اب ایک ہے اللہ کا کوئی حکم دے کہ یہ کام کرنا ہے، بندہ سستی کے ذریعے چھوڑ دے
تو وہ فرض چھوڑ رہا ہے، اللہ کہے گا تو میرا حکم نہیں مانے تو گناہگار ہوا۔ اب کوئی اللہ چیز طلب کرے، کیونکہ یہ سودا تھا، یہ کیا تھا؟ اور سودا ایک یک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آؤ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، ایسا سودا بتاؤں۔ کیسی؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت بتاتا ہوں جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ مولا وہ کون سی تجارت ہے؟ وہ فرماتا ہے وہ تجارت ہے کہ میری طلب پر نظر رکھو، میری طلب کو پورا کرو، جو میں طلب کر رہا ہوں اسے ادا کرو۔ اب طلب کیا کیا؟ اہل بیت اطہار کی اونچا بولی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت۔ اب وضاحت کے ساتھ اور بڑی دل جمی کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آیتیں پڑھ کے صحابہ کو سنا دی کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے۔ کس کا حکم آ گیا ہے؟ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ گیا، صحابہ نے سن لیا۔ اب آج کل کا یہ جو دور ہے یہ دور پر فتن ہے، خارجیت کا دور ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے عقیدہ اہل سنت میں لبادہ خارجیت میں ہمارے اہل سنت میں لوگ گھس آئے ہیں۔ وہ ہیں فکری طور پر، ذہنی طور پہ خارجی، مگر وہ لبادہ اہل سنت اوڑا ہوا ہے اور ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور ہماری نسلوں کے، ہماری پوری قوم کے، ہمارے بیٹوں کے، ہماری اولادوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں۔ قرآن کیا بتا رہا ہے اور وہ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ محبوب کی اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنا، اس کے بغیر تمہارے پاس ایمان کی رتی نہیں ہے۔ اہل بیت کے ساتھ تعلق اور محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اور وہ کہیں کہ اہل بیت کی محبت اسی طرح ہے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام، مرتبہ، شان، عزت، تکریم، تعظیم اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ بولیے اس کا انکار نہیں ہے، مگر ان کی محبت اور تعظیم کی آڑ میں اہل بیت کی ذات کا اور ان کی محبت اور مودت کا انکار کر دینا کہاں کا ایمان ہے؟ لہٰذا آج ہم اور کاموں پر تو توجہ دیتے ہیں، خدا را اپنے بچوں پر، اپنی نسل پر توجہ دیں اور ان کے سینوں میں اہل بیت کی محبت کو ڈالیں۔ انہیں بتائیں علی کون ہے، انہیں بتائیں فاطمہ کون ہے، انہیں بتائیں حسن کون ہے، انہیں بتائیں حسین کون ہے۔ اور اگر کیونکہ آقا نے خود بتایا علی کون ہے، جب آقا نے بتایا نا اہل بیت سے محبت رکھنا، تو صحابہ نے پوچھا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ جن کی محبت اللہ نے بیان کی ہے اور آپ بار بار اس کی ہمیں بتا رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں، وہ ہیں کون جن سے یہ محبت رکھنی ہے؟ اب جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ توجہ طلب ہے۔ آقا نے فرمایا قال علی، علی دا نام سن کے تو خوش نہیں ہوئے؟ علی دا ذکر سن کے تے درخت بھی ہل جاندے نے۔ قال علی، آقا نے فرمایا علی۔ اور اگر علی کے مقام کو سمجھنا ہو تو میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرتا، ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا، ان کے مقام اور مرتبے کے لیے ایک الگ کئی گھنٹوں کا خطاب چاہیے۔ آقا نے فرمایا قال علی، اور علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی خاطر اللہ اپنا نظام قدرت بھی بدلتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی خاطر اللہ اپنا نظام، بولیے نظام قدرت بھی بدلتا رہا۔ اب آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، مگر واقعہ میں جو ایک دو راز اور نکتے ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، واقعہ تفصیلاً نہیں سناتا۔ کہ مولا علی علیہ السلام کی نماز عصر کی قضا ہو رہی تھی، سب نے سنا ہوا ہے نا یہ واقعہ۔ اور نماز عصر جب قضا ہو رہی تھی تو مولا علی علیہ السلام، جنگ کا موقع تھا، جب آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آ، میں نے آرام کرنا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علی کی گود حاضر ہے، علی کی۔ اب تصور کریں ذرا، گود ولایت کی ہے، سر نبوت کا ہے۔ گود ولایت کی ہے، سر بولیے نبوت کا ہے۔ اور یہ تعلق اور یہ رشتہ یہ کوئی نیا نہیں بنا کہ بعد میں جب دنیا میں آئے کزن تھے تو کزنوں میں پیار محبت ہو گیا، یہ تعلق بڑا پرانا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جہاں جہاں نور نبوت پلتا رہا وہی وہی نور ولایت پلتا رہا. یہ کبھی جدا ہوئے ہی نہیں، اکٹھے. جو سلسلہ نسب مصطفیٰ کا ہے وہی مرتضیٰ کا ہے. بولیے، جو سلسلہ نسب مصطفیٰ کا ہے وہی مرتضیٰ کا ہے. تو یہ بڑا پرانا تعلق ہے. اب آگے آ کے دونوں نور جدا ہوئے. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک دونوں نور جدا، ادھر نور ولایت چلا، نور نبوت چلا. اب چونکہ آقا علیہ السلام پر ختم نبوت کرنا تھی، ختم نبوت کرنا تھی، اس لیے دونوں نور جدا ہوئے. پھر آگے چل کر حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب نبوت تو ختم ہو گئی مگر وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نے آگے چلنا تھا. ادھر سے فاطمہ کا نور چلا. کس کا؟ فاطمہ کا. ادھر سے مولا علی کا چلا. اللہ نے پیغام بھیجا، میرے محبوب ہم نے عرش پہ تیری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، زمین پہ تو بھی دونوں کا نکاح پڑھا دے. اب دونوں نور پھر اکٹھے ہوئے. دونوں نور بولیے اکٹھے ہوئے. جب اکٹھے ہوئے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ مرج البحرین، دونوں سمندر پھر آگے جا کے مل گئے. تو علی کا مقام، اور آقا علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. لوگوں آج اپنی اولادوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دو کہ 1400 صحابہ کھڑے ہیں سامنے، آقا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ علی من کنت مولاہ فہذا علی مولا. باری تعالیٰ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ میں مولا ہوں ہی اس کا جس کا پہلے علی مولا ہے، جس کا پہلے علی مولا ہے. آج اعتراض کرتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں اپنا 5 پڑھے ابھی وہ مولا لا لیندے نے. اپنا 5 پڑھ کے کو 2 سال ثانویہ کی ڈگری کر لے، اتنا بڑا اشتہار لگا کے شروع میں کیا لگا دیتے ہیں؟ مولانا نہیں لکھ دیتے، ہمارا مولا. تو ادھر مولا جائز ہے تو ادھر جو کل اولیاء کا مولا ہے اس کے ساتھ مولا لگائے تو تکلیف ہوتی ہے. بات تو سوچنے والی ہے نا. تو لہذا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان محبت کرنے والوں میں میری اہل قرابت میں قال علی، علی ہے. پھر فرمایا و فاطمہ، میری فاطمہ ہے. پھر فرمایا وابناہما، ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں. سبحان اللہ. اب میں مضمون طویل نہیں کرنا چاہتا، بس یہاں 2 چیزیں بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ احباب کے لیے اتنا درس کافی ہے، اور یہی ہم اصالِ ثواب کریں گے. ہماری جو مائیں بہنیں اس دنیا فانی سے چلی گئی ان کے لیے کہ اللہ رب العزت اس ذکر اہل بیت کے صدقے سے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ أَهْلُ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ من رکیب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غریقا. فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت اور ان کا تعلق اور نسبت فرمایا کشتی نوح کی مثل ہے. کس کی؟ اب کشتی نوح کی مثال کی کیوں دی؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں اور ماننے والوں اور ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کیا، طوفان نوح کا سب نے سنا ہے نا، کشتی میں سوار کیا. اللہ نے فرمایا میں ان کو غرق کر دوں گا جو تیری بات نہیں مانتے، جو تیری سنتے نہیں، جو ایمان نہیں لاتے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کیا. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اب یقینی بات ہے اس طوفان کے اثرات تو سب کو میسر آنے تھے. اب وہ کشتی بھی تو اسی طوفان میں تھی، ہر شے غرق ہو گئی. مگر جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جیسے جیسے طوفان پانی بلند ہوتا گیا کشتی کو عروج ملتا گیا. نہیں سمجھے؟ کشتی کو کشتی بھی پانی کے ساتھ بلند ہوتی گئی، اوپر چلتی گئی. وہ جتنا بلند ہوتا کشتی اور بلند ہوتی گئی. گویا ادھر سے طوفان حملہ کرتا رہا کہ کسی طریقے یہ بھی ڈوبے، مگر نہ، چونکہ وہ کشتی نوح تھی. ادھر سے طوفان بلند ہوتا، ادھر سے کشتی اور عروج پاتی.
مثال اس لیے دی کہ لوگوں اگر اہل بیت کا دامن تھام لوگے تو جیسے طوفان بد عقیدگی کا آئے اور برے اخلاق کا آئے، برے کردار کا آئے، خارجیت کا آئے، جیسا مرضی طوفان آتا رہے تم ڈولو گے نہیں۔ جیسے نوح کی کشتی عروج پاتی گئی تم محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جتنے مرضی کوئی تمہارے عقیدے پہ حملہ کرتا رہے تمہاری ایمان کی کشتی ڈولے گی نہیں، بلند تر ہوتی جائے گی۔ کشتی دن بدن بولیے اوپر جائے گی، عروج کی طرف جائے گی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ فقد احب اللہ ادخلہ الجنہ۔ میں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے، جس نے خدا سے محبت کی ادخلہ الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، جنت اس کا مقدر ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من ابغض حسینا، جس نے میرے حسین سے دشمنی رکھی، میرے حسین سے بغض رکھا، فرمایا فقد ابغضنی، اس نے حسین سے نہیں مجھ محمد سے رکھا۔ اور جس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے خدا سے رکھا، جس نے خدا سے رکھا ادخلہ النار، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب یہاں تک بات ختم کر کے اگلا میسج دے کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام فرمائے کہ مجھ سے اگر محبت چاہتے ہو تو پہلے حسین سے محبت رکھو۔ کس سے رکھو؟ میری محبت اسی کو ملے گی جس کے دل میں اہل بیت کی اور حسین اور حسن کی اور فاطمہ اور علی کی محبت ہوگی، اور اللہ کی محبت بھی اسی کو ملے گی جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہو، جس کے سینے میں بولیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ حاضرین جی احتشام، اس سے پتہ چلا کیونکہ آقا نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ اسی حدیث کو اگر پیش نظر رکھ کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو اور اپنے ایمان کے معیار کو دیکھنا چاہیں تو پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک سارے کا سارا دین مصطفیٰ سے تھا، مگر کربلا سے لے کر قیامت تک اب دین حسینی ہو گیا۔ کیوں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اب آپ کا دین کامل تب بنے گا جب حسین دل میں ہوگا، آپ کا ایمان کامل تب بنے گا جب اہل بیت دل میں ہوگی۔ لہذا لوگوں اگر اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہتے ہو، اپنی عبادات کو، اپنی نمازوں کو، روزوں کو، صدقات و خیرات کو کامل بنانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر کوئی بھی عمل کرو گے رب قبول نہیں کرے گا۔ رب عمل وہی قبول کرے گا جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت اور مصطفیٰ اور آقا کے صحابہ ان کی محبت اور تعظیم اور ادب دل میں رکھ کے عمل کرو گے تو اللہ اس عمل کو قبول بھی کرے گا، اس عمل کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا۔ میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان، عہدیداران، اس پوری فیملی جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجایا، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ہماری جو باجیاں اس دنیا فانی سے چلی گئیں، صفی صاحب کی زوجہ اور شراز صاحب کی والدہ، شکیل صاحب اور منظور صاحب کی والدہ اور ان کی ہمشیرہ، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ باری تعالیٰ اہل بیت اطہار کے اس ذکر کا صدقہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، اور بتقاضۂ بشریت زندگی میں کہیں کمی کجی نقص رہ جائے تو باری تعالیٰ حضور کے اس اہل بیت اطہار کے ذکر کا صدقہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ بار دیگر تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان اور عہدیداران، ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دعا کر دیں۔